جی، کتاب الصیام روزوں سے متعلق مسائل ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ رمضان اچھی طرح گزرے اور کتاب السنت کے مطابق ہم سارے مسائل کو جانتے ہوئے اور اس کے مطابق اپنا رمضان گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان نصیب کرے اور رمضان کے ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزے اور مختلف ہمارے کاموں کو اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات کو، قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے روزے کی فضیلت اور اس کے اقسام۔ روزہ کس کو کہتے ہیں، روزے کی فضیلت کیا ہے؟ صیام الصوم، اس کے لفظی معنی کسی چیز سے رک جانے کے ہیں۔ صوم کا معنی رک جانا۔ تو یہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے بات چیز سے رکے رہنے کی نظر مانی۔ وہ روزہ رکھی تھی کس بات کا؟ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو یہ اس زمانے میں روزہ درست بھی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ شریعت میں اس سے مراد مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے مخصوص شرائط کے ساتھ رکے رہنا ہے۔ تعریف کیا کی گئی؟ مخصوص وقت میں، جیسے ایک ٹائم سے ایک ٹائم تک، جیسے ہم لوگ فجر سے لے کر مغرب تک مخصوص چیزوں سے، کھانے پینے سے، گندی باتیں کرنے سے، گالی گلوچ سے، کوئی بھی گناہ کے کام کرنے سے، مخصوص شرائط کے ساتھ، کنڈیشنز، جو کنڈیشن سے روزے کے آگے آئیں گے، کون سی چیز کرنے سے روزہ باقی رہے گا، کون سے اعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ ساری تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کا نام روزہ رکھنا ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ روزہ اور روزے دار کی فضیلت احادیث سے بہت ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لے آئے تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ جو رمضان کا روزہ ہے وہ فرض ہے۔ اب روزوں کی بھی قسمیں آگے آئیں گی کہ فرض روزے الگ ہیں، نوافل الگ ہیں، نفل روزے بھی ہیں اور واجب روزے بھی ہیں۔ تو یہ تقسیم آگے آئے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ فرض روزوں سے متعلق ہے، رمضان کے روزوں سے متعلق ہے۔ فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں، یہاں چند احادیث کا تذکرہ آ رہا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان، وہ دروازہ ہے، قیامت کے روز آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہیں؟ جب آخری روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائے گا تو یہ دروازہ بند کر دیا۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ ہی ایسا بنایا کہ اسپیشل انٹری اللہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پرمیشن ان لوگوں کو دے گا جو روزے دار ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے چہرے کو آگ سے 70 خریف 210 میل دور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، احمد، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث میں 70 خریف کا تذکرہ آیا ہے، خریف یعنی میل کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں 70 سال کا تذکرہ بھی آتا ہے، 70 سنہ، 70 سال، یعنی اگر کوئی آدمی پیدل چل کر آنے میں 70 سال لگ جائے، ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنی دور کر دیتا ہے جتنی دور 70 سال چل کر آنے میں لگ جائے۔ اور تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا بدلہ مقرر کیا گیا، جیسے ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیاں ملے گی، ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملے گی، اور صدقہ خیرات اگر اچھی نیت سے کرو گے تو 700 نیکیاں ملے گی۔ ہر طرح کا عمل کا اجر مقرر کیا گیا، لیکن روزے کا اجر مقرر نہیں کیا گیا کہ اس کا کتنا اجر ہے، اجر مقرر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے، میں دے لوں گا۔ کتنا دے گا؟
جیسے کوئی آدمی بڑا آدمی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو، میں انہیں دے لوں گا، کتنا دینا ہے میں ان کو دے لوں گا. تو جس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ دے گا، اس کا اجر مقرر نہیں ہے، فکس نہیں ہے، تو بہت زیادہ ملے گا. وہ اس کی انتہا یا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اتنا زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا روزے دار کو جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. میں دے لوں گا، کتنا دینا ہے وہ میری مرضی. اس کا اجر لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے. اور روزہ ڈھال ہے، ڈھال کا مطلب شیلڈ ہے، وہ جہنم سے بچاتا ہے. جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نہ بد کلامی کرے، نہ شور کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے. یہ بھی ڈھال ہے. یعنی آپ روزے سے ہیں تو برے کاموں سے رک جائیں، اور جب برے کاموں سے رکیں گے تو جہنم سے بھی رک جائیں گے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈھال بنا دے گا. اگر کوئی آدمی سے اس سے بد کلامی کرے، اس سے لڑائی کرے، تو اس سے 2 مرتبہ یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، مطلب میں روزے سے ہوں بھائی، میں نہیں لڑ سکتا، میں تمہارا بدلہ نہیں لے سکتا، تم کو جواب نہیں دے سکتا، تم کو مار نہیں سکتا، میں روزہ ہوں، میں روزے میں ہوں. روزہ مجھے روک رہا ہے گالی دینے سے، روزہ مجھے روک رہا ہے برا بھلا کہنے سے، روزہ مجھے روک رہا ہے غصے میں آنے سے، روزہ مجھے روک رہا ہے مارنے سے. میں روزہ ہوں تو روزہ ڈھال بن رہا ہے، لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، کئی چیزوں سے ڈھال بن رہا ہے. اور اسی طرح روزہ ڈھال بنتا ہے شہوات سے بھی، خواہشات سے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کر کے کہا تھا کہ نوجوانوں کی جماعت، تم اگر استطاعت رکھتے ہو تو شادی کر لو، اگر استطاعت نہیں رکھتے ہو تو پھر روزہ رکھ لو، یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے. ڈھال کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا گیا. تو جب انسان روزہ رکھے گا اس کے دل میں خیالات پیدا ہوں گے یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے تو اسے یاد آ جائے گا کہ نہیں میں روزہ ہوں، میں روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو پھر وہ اس وسوسے، ان خیالات سے اپنے آپ کو روک لے گا. اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بساند بو، بساند مطلب بدبو، روزے سے رہتے ہیں، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، منہ میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی ہے، کوئی چیز باہر نہیں آ رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے منہ اس طرح رہنے سے منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے. تو قیامت کے روز اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ خوشبودار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رہنے سے منہ میں بدبو ہو جا رہی ہے، ہم کو یہ بو اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ کے پاس چونکہ اللہ کی خاطر اس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی خاطر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بو نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے. وہ خوشبو کے معاملے میں، یہاں تک کہ وہ خوشبو جیسی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کس سے تعبیر کیا؟ مشک کی خوشبو. مشک سب سے زیادہ قیمتی عطر، سب سے زیادہ قیمتی عطر مشک. اس میں بھی اوریجنل پتہ نہیں کہاں ملتا ہے. سب لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں اوریجنل ہے، عود اوریجنل ہے، امبر اوریجنل ہے، لیکن ایسا کچھ اوریجنل واللہ عالم بالصواب. اس کی ہزاروں ریال قیمتیں ہوتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں اوریجنل کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانے. تو مشک کی خوشبو اس سے بھی زیادہ اللہ کے پاس وہ خوشبو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو خوشبو کی شکل میں پسندیدہ ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس وقت جبکہ وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے، دن بھر سے کھانا پینا چھوڑ کے وہ بھوکا تھا اللہ کی خاطر، اب افطار کرنے بیٹھا ہے تو دل میں خوشی محسوس ہوئی کہ میں روزہ کھولنے جا رہا ہوں، میرے پیٹ میں کچھ جانے والا ہے، اور میرے گلے میں جو پیاس لگی ہے وہ بجھنے والی ہے، رگیں جو میری سوکھ گئی ہے وہ تر ہونے والی ہیں. اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ روزے کی حالت میں اپنے رب سے ملے گا اور وہ اس سے خوش ہوگا، اللہ بھی اس سے خوش ہوگا، وہ بھی اللہ سے خوش ہوگا. یہی حدیث صحیح بخاری ابو داؤد میں بھی ہے، اور ان کی روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنا کھانا پینا اور خواہش کو پورا کرنا میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. عام نیکی کا بدلہ ہے لیکن اس کا بدلہ مقرر نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے، ریکمینڈ کریں گے. کیا کہہ کر ریکمینڈ کریں گے؟ روزہ کہے گا اے رب میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے سے روکے رکھا ہے، لہذا اس کے معاملے میں میری سفارش منظور فرما، اسے تو جہنم سے بچا لے، اسے تو جہنم سے بچا لے. اور قرآن کہے گا کہ اے رب میں نے رات کے وقت اس شخص کو نیند سے بیدار رکھا،
اس لیے کہ اس کے معاملے میں تو میری سفارش منظور. رات میں اٹھتا, قرآن پڑھتا, تہجد کی نماز پڑھتا, قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا, لمبا لمبا قیام کرتا, اللہ تو میری سفارش قبول فرما لے. تو یہ دونوں سفارش کریں گے. آج آپ کے پاس سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کی سفارش اللہ قبول کرتا ہے, لیکن ایسے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں جو سفارش نہ کر سکتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا. ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے, اور ان کے پاس جا کر ہم روتے پلاتے, سجدہ, نذر و نیاز, قربانی, نہ جانے کیا کیا, یہاں تک کہ طواف, سب کچھ کر بیٹھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. کوئی سفارش نہیں. آج بھی اسی کے حق میں سفارش کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں شخص کے بارے میں سفارش کرو. ایک تو ہر آدمی سفارش نہیں کر سکتا, اور ہر آدمی کے بارے میں نہیں کر سکتا. جس کے بارے میں اللہ کہے گا اسی کے بارے میں سفارش کر سکتا. اس کے بعد نمبر 2 ہے روزے کے اقسام. روزے کی 4 قسمیں ہیں, فرض یا واجب, نفلی روزہ یا مستحب روزہ کہہ لیں آپ, مکروہ اور حرام. کیا روزہ بھی حرام ہے؟ روزہ رکھنا بھی حرام ہے؟ روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کوئی جواب دیں گے اس کا کہ روزہ, کون سا روزہ حرام ہے؟ عمران بھائی تو شاید آج نہیں ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ. شاباش, ماشاء اللہ, فتح اللہ علیک. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام. مکروہ روزہ کون سا ہے؟ مکروہ روزہ, مکروہ مطلب ناپسند, جو پسند نہیں کیا گیا. 15 شعبان کے بعد نہیں معلوم. روزے رکھنے سے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. منع کیے 15 شعبان کے بعد روزے سے متعلق, یعنی جو رمضان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے پریکٹس کے طور پہ رہنا ہے تو وہ منع ہے. اچھا جی. اور اگر کوئی آدمی پہلے سے 11 مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے, تو لیکن سڈنلی رمضان ختم ہونے کے بعد کبھی اس نے روزہ نہیں رکھا, پھر رمضان شروع ہونے والا ہے, گرما بہت زیادہ ہے, پھر آئین ٹائم پہ روزہ, فرض روزہ خراب نہ ہو جائے, تھوڑا پریکٹس کے لیے پہلے سے تھوڑا روزہ رکھ کے دیکھیں گے, تو یہ روزہ نہیں رکھنا ہے, اس کو منع کیا گیا. اسی طرح شک والا روزہ. شک والا روزہ مطلب چاند نکلا یا نہیں نکلا, چاند نکلا یا نہیں نکلا وہ سوچ کر روزہ رکھنا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا, بیوی کے حق میں شوہر اجازت نہ دے تو پھر اس کے لیے بھی وہ دن روزہ رکھنا, نفل روزہ رکھنا اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. آگے تفصیل آئے گی. اب ایک ایک کی تفصیل. جیسے سب سے پہلے فرض روزوں کی بات آ رہی ہے, پھر اس کے بعد واجب. اچھا, واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ یہاں کہا گیا فرض روزے اور واجب روزے دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں اگرچہ کے لایا گیا. احناف کے نزدیک تھوڑی اصطلاحات الگ ہے, لیکن واجب سے مراد یہاں یہ ہے کہ کوئی نظر مان لے, نظر مان لے کہ میرا یہ کام بن جائے, میرا یہ معاملہ مکمل ہو جائے تو میں 1 دن روزہ رکھوں گا, میں 2 دن روزہ رکھوں گا, تو یہ کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. روزہ رکھنا اس کے لیے واجب ہو گیا. جی چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. فرض روزے کی 3 قسمیں ہیں, اسی کے اندر اس کو ذکر کیا گیا. دیکھیے, واجب فرض دو ایک ہی ہے, اسی کے اندر لایا گیا. رمضان کے روزے, کفارے کے روزے, اور نظر مانے ہوئے روزے. ہاں, اب میں نے تو جو بات کی تھی نظر کے روزوں کی, اب یہ کفارے کا روزہ کیا ہے؟ کفارے کا روزہ کیا ہے؟ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ جی فرض روزہ معلوم ہے, رمضان کا روزہ ہے. نظر کا روزہ میں نے بتا دیا ابھی. نظر, جو کوئی آدمی نظر مان لے میرا یہ کام بننے پر روزہ رکھ لوں گا, یا جو نا اتنے دن روزہ رکھوں گا, وہ روزہ ہے. کفارے کا روزہ کیا ہے؟ کوئی آدمی جو قسم غلط کھا ہو لے, 60 روزے ہے, یعنی کہ جیسے کوئی آدمی قسم کھا لیا تھا, قسم کو پورا نہ کر پایا تو اس کو جو نا 3 دن روزہ رکھنا ہے.
اور اسی طرح جو ہے نا کوئی اپنی بیوی کو جو ہے نا اپنی ماں برابر جو ہے نا مقام دے دیا، تو جو ہے میری ماں کے جیسی ہے، زہار کر لیا تو اس کے لیے روزے ہے. اور اسی طرح روزے کی حالت میں جمع کر لیا تو اس کے لیے 60 روزے ہے. تو یہ کفارے کے روزے ہیں، ان کو پورا کرنا کمپلسری ہے. لیکن اس میں کڑی خطرناک شرط ہے، بہت خطرناک شرط ہے جو شاید ہی کوئی پورا کر سکے. وہ یہ ہے کہ کفارے کے ان روزوں میں خاص طور پر جو جمع ہو جائے روزے کی حالت میں تو 60 روزے کنٹینیوس رہنا ہے. اب دیکھیں رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے ہوں گے، اس میں اگر کوئی ایک روزہ خراب ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 2 مہینے کنٹینیو روزہ رہنا. اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد ایک دن بھی بیچ میں گیپ آ گیا پھر وہ پورا کینسل، پھر شروع سے رہنا، پھر 2 مہینے تک رہنا. اتنی خطرناک سزا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے روزہ تم ہو اس روزے میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھو کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا تم پر عائد ہو جائے. اس روزے کا مقام ہے اس کو بچا کر رکھو، اس کو محفوظ رکھو، یہ مراد ہے. اب یہاں رمضان کے روزوں کا تذکرہ آئے گا چونکہ رمضان کا معاملہ بھی ہمارے بھی سامنے آ رہا ہے. کفارے کے روزے اور نظر کے روزوں کا مسائل یا اس کے مسائل ضمنی طور پر آئیں گے، تفصیلی نہیں آئیں گے، بعد میں انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا. رمضان کے روزے قرآن، سنت اور اجماع امت تینوں کی روح سے فرض ہے. قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پوری آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 تک پوری آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت سے متعلق تفصیل کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، مسائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، مشہور حدیث، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادتین کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت ہونے کی صورت میں حج کرنا. رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو ہم روزے کی فضیلت جب سے ہم پڑھے ہیں، روزے کی فضیلت. اب رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث ہمارے سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ جب رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک ایسا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہوا ہے. سایہ فگن مطلب اب تمہارے اوپر آ گیا ہے، قریب ہے کہ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ. بالکل یہی کنڈیشن اب ہماری بھی ہے، صرف 13-14 دن باقی رہ گئے ہیں، وہ مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے. جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا بس وہ محروم ہی رہ گیا. یہ رمضان کی فضیلت. آگے ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان اور اس کے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ رمضان کی فضیلت ہوئی. اس کے بعد رمضان کے دنوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس پر اجماع ہے کہ کوئی عربی مہینہ 29 دن سے کم یا 30 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی عربی مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، 30 سے بڑھ کے نہیں ہوگا، 29 سے کم نہیں ہوگا، 28 ڈیز کا نہیں ہوگا، 31 ڈیز کا بھی نہیں ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک ان پڑھ قوم ہیں، مہینہ یوں ہیں اور یوں ہیں. اس کے بعد حدیث کے راوی ابن حرب نے اپنی انگلیوں کو 29 اور 30 پر موڑا. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت. یعنی اس طرح ہے، آپ نے انگلیوں پر گن کر بتایا تو راوی حدیث نے بھی اس کو گن کر بیان کیا. مہینے کی تعداد کتنی ہے؟ 29 ہے یا 30 ہے. رمضان کی ابتدا اور انتہا کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس پر اجماع ہے کہ رمضان کی ابتدا اور انتہا کا حساب چاند کو دیکھ کر کیا جائے گا. 29 شعبان کی شام کو اگر چاند نظر آ جائے تو اگلا دن یکم رمضان مطلب فرسٹ رمضان ہوگا اور اس دن روزہ رکھا جائے گا، ورنہ شعبان کے 30 دن کی گنتی پوری کی جائے گی اور اس سے اگلے دن روزہ رکھا جائے گا، چاہے 30 شعبان کو چاند نظر آئے یا نہ آئے. 29 شعبان کو چاند دیکھنا ہے، چاند دکھ گیا تو اس کے بعد والا دوسرا دن وہ کیا ہوگا؟ فرسٹ رمضان ہوگا. چاند اگر 29 کو نہیں دکھا
تو 30 روز شعبان کی 30 کمپلیٹ کر لینا. 30 شعبان کے دن چاہے چاند دکھو یا نہ دکھو آپ کو دوسرا دن فرسٹ مان کر ہی چلنا ہے, وہ پہلا روزہ ہی ہوگا, کیونکہ شعبان کا 31 دن نہیں ہوں گے, شعبان کے 31 دن نہیں ہوں گے. اگر 29 شعبان کو آسمان پر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا, اگلے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. اسی طرح اگر 29 رمضان کی شام کو چاند نظر آ جائے تو اگلا دن 1 شوال کا ہوگا, عید کا دن ہوگا, اور اس دن عید ہوگی. اور اگر اس دن چاند طلوع نہ ہو یا بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے تو 30 دن کی گنتی پوری کی جائے گی اور اس سے اگلے دن کی عید کی جائے گی, خواہ 30 رمضان کو چاند نظر آئے یا نہ آئے. بات واضح ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم اسے یعنی چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو, اور جب تم اسے دیکھو تو افطار کرو یعنی روزے ختم کرو, اور اگر بادل ہو فقدروا لہ تو اس کا حساب کرو, مطلب مہینہ کتنے دن کا تھا وہ گنتی کرو. 29 کا تھا تو ایک دن آگے بڑھا لو, 30 کر لو اس کو. 29 کا نہیں 30 دن کا تھا, بادل ہے جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا ہے, تو آپ اس کو دوسرا دن پہلا دن مان کے روزہ رکھیں. دوسری روایت میں ہے اگر بادل ہوں فاکملوا العدۃ 30 تو 30 دن کی گنتی پوری کرو, صحیح بخاری کی روایت ہے. تیسری روایت میں ہے اگر بادل ہوں فقدروا 30 تو 30 دن کا حساب مکمل کرو, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اعتبار چاند پر ڈیپینڈ ہے. خود چاند دیکھو تو روزہ رکھو, چاند نہ دیکھو تو روزہ نہ رکھو. خود چاند دیکھنے سے مراد علاقے میں, خود کے علاقے میں یا آس پاس کے علاقے جہاں کی رویت معتبر ہو اور وہاں کی رویت موافق ہو اس رویت سے, تو وہاں روزہ رکھا جائے گا. اگر نہیں وہاں چاند دکھ گیا دنیا کے کسی کونے میں, ساری دنیا والے اسی دن روزہ رکھیں گے. ان تمام احادیث میں آپ کو کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم اسے دیکھو تو افطار کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو یعنی روزے ختم کرو. اور اگر بادل ہوں فاکملوا عدۃ شعبان 30 تو شعبان کی گنتی 30 دن پوری کرو, صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد میں بھی ہے, اور اس کے الفاظ یہ ہیں فعدوا 30 تو 30 دن شمار کرو. رمضان اور عید کے چاند کے لیے کم از کم کتنے آدمیوں کی شہادت معتبر ہے؟ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو فرسٹ چاند ہوتا ہے بہت کم پیریڈ کے لیے نکلتا ہے, تھوڑی دیر میں پھر وہ غروب ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. اب اتنے میں کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور کہاں سے دیکھا ہوگا, اس کا اعتبار کتنے لوگوں کی گواہی کو مانا جائے گا. رمضان کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے, شوال کے روزوں کے لیے, شوال کے چاند دیکھ کر عید کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے. اگر رمضان کا چاند صرف ایک قابل اعتبار مسلمان آدمی بھی دیکھ لے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی اور اگلے دن روزہ رکھا جائے گا. کیا کہا گیا؟ رمضان کا چاند ایک آدمی بھی دیکھ لیا اور وہ کہہ رہا ہے وہ ایمان والا ہے, اللہ والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تو پھر اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے دوسرے دن وہ لوگ جو اس کے علاقے میں رہتے ہیں وہ سب روزہ رکھیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی مگر کسی کو نظر نہ آیا. میں نے چاند دیکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے چاند نظر آ گیا, تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. ابو داؤد, حاکم اور ابن حبان کی یہ روایت ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر اکیلے انہوں نے روزے کے رمضان کا چاند دیکھا اور اللہ کے نبی کو خبر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ ایک اور آدمی کو لے آؤ, نہیں کہا, کیونکہ ہر آدمی کا دیکھنا اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ 10 آدمی کھڑے ہوں تو سب کو نظر آ جائے, ان میں سے کسی ایک کو نظر آئے گا, وہ ہاتھ اٹھائے گا دیکھو دیکھو وہاں نظر آ رہا ہے, دوسرا پوچھے گا کہاں بھائی نہیں دکھ رہا ہے. تو اس میں ہر ایک کی رویت, ہر ایک کی بصارت کا فرق ہوتا ہے, تو اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ دیکھے ہوں. تو اسی لیے کہا گیا کہ ایک آدمی بھی اگر روزے کا رمضان کا چاند دیکھ لے تو سارے لوگ اس علاقے کے اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو نے آ کر عرض کیا, میں نے چاند دیکھ لیا, بدو ہے, دیہات کا رہنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں.
پھر آپ نے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو دیکھیں آپ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو لینے کا طریقہ، یعنی وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، ان سے پہلے شہادتین کا اقرار لیا، اور جب وہ مان گئے تو کہا کہ ان کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل وہ روزہ رکھیں۔ لیکن شوال یعنی عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 قابل اعتبار مسلمان مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ حدیث دلیل کیا ہے؟ ربعی بن حراش وہ صحابہ میں سے کسی ایک سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کی 29ویں تاریخ کو چاند نظر نہ آیا تو لوگوں نے 30واں روزہ رکھا۔ صبح کے وقت 2 بدو آئے اور انہوں نے رات کو چاند دیکھ لینے کی شہادت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا روزہ ختم کر دیں، روزہ توڑ دیں، روزہ توڑ دیں۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوال کا چاند 2 آدمی اگر دیکھ لیں تو ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ بعض علماء نے یہاں پر کہا ہے کہ رمضان کی طرح عید کے لیے بھی ایک آدمی کی شہادت قابل قبول ہے، لیکن اس سلسلے میں جو روایت انہوں نے جس کو استدلال کیا ہے مسند امام احمد کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے فرمایا اے لوگوں اپنا روزہ ختم کر دو، میں نے شوال کا چال دیکھا، ایک آدمی نے آ کر کہا، تو جمہور علماء سلف کے نزدیک یہ روایت ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے لیے ایک آدمی اگر گواہی دے دے تو سارے لوگ روزہ رکھیں گے، اور روزہ چھوڑنے کا معاملہ جو ہے یعنی عید کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں 2 آدمی چاند دیکھنے کی گواہی دیں گے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر ایک جگہ چاند نظر آ جائے اور دوسری جگہ نظر نہ آئے، یہی مسئلہ آج امت میں بعض لوگوں کے نزدیک مختلف فی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو مختلف فی بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں اس سے کیا ان کی اپنی مصلحت ہے، واللہ عالم بالصواب۔ حالانکہ نماز اپنے وقت پر پڑھتے ہیں، لیلۃ القدر اپنے وقت پر مناتے ہیں، ہر چیز یہاں کی ہر چیز، یہاں تک کہ بہت سی چیز، اب میں ایک طویل ٹاپک ہو جائے گی، اس پر میرے مختلف ویڈیوز بھی ہیں۔ مسجد توحید میں جب میں تھا اس پر کئی ویڈیوز میں نے بنائے بھی تھے تمام تفصیل دلائل کے ساتھ، کہ چاند کا اعتبار، ایک چاند کا اعتبار کہاں تک ہوگا، کتنے علاقے تک ہوگا، اور پھر کہاں کے لوگ اس کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے، کہاں کے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، یہ ساری چیزیں ذکر کی ہے میں نے۔ لیکن یہاں جو عام طور پر لوگ، ابھی میں نے جو حدیث گزری ہے وہی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو۔ اب علاقے میں چاند نظر ہی نہیں آیا، کسی دور دراز کا علاقہ جہاں کی رؤیت معتبر نہ ہو، یا وہاں کی رؤیت کا یہاں کی رؤیت سے اختلاف ہو، دونوں کا اتحاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہاں کا رؤیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور کئی ایسے بھی، ایک موٹی مثال یہ ہے کہ بعض لوگ سعودی عرب کو دلیل مانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اگر چاند نظر آ جائے تو ساری دنیا والے اس دن روزہ رکھنا ہی ہے، تو یہ غلط اور فاسد نظریہ ہے، اس لیے کہ کئی ایسے بھی ممالک پائے جاتے ہیں، کئی ایسے بھی علاقے دنیا میں نظر آتا ہے، مراکش ہے اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر سعودی عرب سے ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، تیونس ہے، ایسے کئی علاقے ہیں۔ تو وہاں کے لوگ اگر سعودی کے اعتبار کو فالو کریں گے تو وہ ایک دن پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو یہ جو لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، فلاں ایک ہے، چاند ایک ہے، سورج ایک ہے، پھر یہ تاریخیں الگ الگ کیوں؟ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا، اللہ نے دن اور رات کو 12 دن اور رات بنائے ہیں، دن اور رات کو آگے پیچھے کرتا ہے، کہیں دن بڑا ہوتا ہے، کہیں دن چھوٹا ہوتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے تک دن ہی دن رکھا ہے، کہیں 6 مہینے تک رات ہی رات رکھا ہے، وہاں تو نہ چاند نظر آئے، وہاں کے قریب کے لوگ جو اختلاف مطالعے کا اعتبار ہوگا، اتحاد مطالعے یعنی ایک مسئلہ کا اعتبار نہیں
نہیں ہوگا. ہر جگہ کا چاند، جیسے آپ کا چاند ہاں وہاں دیکھا تھا یہاں نہیں دیکھا تھا، تو اس کا اعتبار بھی کیا گیا ہے. اگر کسی ایک مقام پر چاند نظر آ جائے، دوسرے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا یا عید کا چاند ہونے کی صورت میں روزے ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں جس علاقے کا مطلع یعنی چاند کے نکلنے کی جگہ دونوں کی ایک ہو، اس جگہ ہی کا اعتبار کیا جائے گا. افسوس ایک ہوتا ہے، آج دنیا اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، آن کی آن میں یہاں کی خبریں وہاں، وہاں کی خبریں یہاں، ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے. لیکن ہم مسلمان اپنی شادیوں میں، اپنے مختلف رسم و رواج میں، گھروں کے بنانے میں، نہ جانے کئی چیزوں میں اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. لیکن یہ کوئی ایک ٹیکنالوجی ہندوستان میں آج تک کوئی بھی رؤیت ہلال کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اپڈیٹڈ آلہ یا مشین نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ ایگزیکٹ چاند کی لوکیشن کو، چاند کو جو نا دیکھ سکیں. جیسے عرب ممالک میں، امارات میں ہے، قطر میں ہے، سعودی میں ہے، وہاں بڑی بڑی مشنریز ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں جس کے ذریعے سے وہ اسکوپ جو دیکھ کر جو نا اس کے ذریعے سے اندازہ لگاتے ہیں. بلکہ اس کے باوجود بھی بسا اوقات وہاں غلطی ہو جاتی ہے. تو یہاں ہمارے پاس اتنا سب کچھ رہنے کے بعد کبھی ہم نے اس پر کام نہیں کیا. بس ہم لڑتے جھگڑتے رہ گئے، فتوے ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہ گئے. علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں بھی بات نہیں کی. بس ہمارا یہ ماننا ہے، بس ہم اس کو مان کے چلیں گے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے. تم بھی مانو، مانو نہیں مانو. تو بعض لوگ تو زبردستی کرتے ہیں، دوسروں کو غلط ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر مان رہے ہیں تو آپ مانیے، آپ عمل کریے، آپ سعودی کو حساب سے فالو کرنا چاہتے ہیں کریے، لیکن دوسروں کو غلط مت بتائیے. جس کے پاس دلیل ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہتا ہے، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اسے کہ آپ اسے مجبور کریں؟ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے کسی کو مجبور کرنے کے لیے. نہ ان لوگوں کو زبردستی کرنا چاہیے، نہ ان لوگوں کو زبردستی کرنا چاہیے. دونوں بھی کوئی کسی کے اوپر زبردستی نہ کریں، حق بات کو تلاش کریں، حق کو اپنانے کی کوشش کریں. چاند دیکھنے کی دعا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر. یہ اضافہ ہے، الفاظ یہ اضافہ ہے، ربی اور ربک اللہ تک ہی صحیح سند سے ثابت ہے. اے اللہ ہم پر یہ چاند امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی تیرا اور میرا رب ہے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے، ہمیں بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس وقت دعا پڑھنی چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم صرف رمضان میں دیکھتے ہیں یا عید کا چاند دیکھتے ہیں، شوال کا چاند دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی نہیں رہتی ہے. اگر یاد نہ بھی رہے تو آج کل تو بہت سے ایپس آ گئے ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا، پوسٹ آپ کو مل جائیں گے، وہاں سے آپ نکال کر اس کو پڑھ سکتے ہیں. روزے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے؟ روزے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو تو روزہ نہ ہوگا. نمبر ایک، نیت. پہلی چیز کیا ہے؟ نیت ہونا ہے. بغیر نیت کے ایسے ہی صبح میں اٹھے، چلو بھائی اب تو کیا ہے، نہیں کھائے نہیں پیے، اٹھے دیر ہو گئی، روزہ آج کا دن روزہ رکھ لیں. یہ نفل روزے میں چلے گا لیکن فرض میں نہیں چلے گا. فرض میں نیت کر کے ہی ہونا ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا. نیت کب کرنا ہے؟ رات اٹھ گئے، کھا لیے تو ٹھیک، نہیں اٹھے لیٹ ہو گئی لیکن آپ نے رات میں ہی نیت کر لی تھی تو اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ. رات میں نیت نہیں کرے تھے، من لم یبیت الصیام فلا صیام له، حدیث کے الفاظ. جس نے رات میں نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں، جس میں رات میں نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. یہ فرض روزے کے متعلق ہے. نفل روزے کا مسئلہ الگ ہے، وہ انسان کبھی بھی دن کے کسی بھی وقت میں زوال سے پہلے تک بھی اگر اس نے نیت نہیں کی تھی بعد میں نیت کر لے تو وہ چلے گا. نیت ہر شرعی کام کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ ہم وضو، نماز اور زکوٰۃ کے ابواب میں بیان کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمال نیتوں ہی کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات. رمضان اور اسی طرح کفارہ، قضاء اور نظر کے روزے کی نیت کا ہر رات طلوع فجر کے وقت یا اس سے پہلے ہونا ضروری ہے. یعنی فرض روزے جتنے بھی ہیں، چاہے کفارے کا ہو، چاہے نظر کا ہو، چاہے قضاء کا ہو، چاہے
رمضان کا روزہ ہو، ان کے لیے نیت رات میں فجر طلوع ہونے سے پہلے یا فجر طلوع ہونے کے وقت میں کم از کم کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طلوع فجر کے ساتھ یا اس سے پہلے پختہ ارادہ یعنی نیت نہیں کی، فلا صیام لہ، اس کا کوئی روزہ نہیں، وہ روزہ ایکسیپٹیبل نہیں، وہ روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2 جو ضروری ہے روزے کے لیے، دوسری کنڈیشن، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی فجر کی نماز سے پہلے سے لے کر اذان ہونے سے لے کر کے مغرب کی اذان سے لے کر چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان تمام سے رکے رہنا ہے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ کھانا پینا نہیں کرنا ہے، اور وہ تمام چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، تبھی وہ روزہ ہوگا، ورنہ وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اس بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، اور جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہیں اسے چاہو، نیز رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ کیا معنی ہے اس کے اندر؟ رات ہو جائے تو پہلے جب شروع روزہ فرض ہوا تھا تو رات میں بھی بیویوں سے ملنا درست نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فَالْآنَ کا حکم لگایا کہ اب تمہارے لیے جائز، یعنی رات میں بیویوں سے مل سکتے ہو، دن میں نہیں مل سکتے ہو روزے کی حالت میں۔ اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ رات میں تم کھا پی سکتے ہو، فجر تک کھاؤ پیو، ایسا نہیں کہ افطار کے ٹائم پہ کھا لیے تو پھر فجر تک نہیں کھا سکتے، نہیں، رات بھر تم جتنا چاہے کھاؤ پیو۔ اور وقت کیا بیان کیا گیا، اس کا اندازہ کیسے بتایا گیا؟ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی وائٹ دھاگا ہم لوگ بولتے ہیں، وہ بلیک سے ڈیفرنٹ ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟ یعنی مراد جہاں تکیے کے نیچے، جیسے ایک صحابی نے کیا کیا تھا، تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے، اٹھ کے دیکھ رہے تھے دکھ رہا کیا، وائٹ دکھ رہا نہیں دکھ رہا، وائٹ دکھا تو روزہ رکھو، نہیں، یہاں مراد آسمان کی سفیدی ہے، وہ رات کا سیاہ پن کالا پن چلا جائے اور باریک لکیر جو صبح پاؤ پھٹنا بولتے ہیں اردو میں، پاؤ پھٹنا، فجر طلوع ہونے سے پہلے وہ سفیدی جب ظاہر ہو تو اس وقت تک، یعنی وہ وقت شروع ہو رہا ہے روزے کا، وہاں سے وہ مراد ہے، سورج طلوع ہونا مراد نہیں، رات میں سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی اذان کا وقت تقریباً اس ٹائم پر پاؤ پھٹتی ہے، ایک لکیر سفیدی آسمان پر چھا جاتی ہے۔ اس کا اندازہ ہم شہروں میں رہنے والے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اطراف اکناف میں لائٹنگ یا روشنی اتنی ہوتی ہے کہ ہم آسمان کو حقیقت میں اس کے ستارے بھی ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جن کے گھروں میں لائٹ کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا ہے، اندھیرے میں یا جنگل میں اگر ہیں تو وہاں اس کو اچھا مشاہدہ اس کا کیا جا سکتا ہے، وہاں محسوس ہوگا کہ ابھی دیکھو رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے، پہلے تھوڑی سی ریڈ لائن آئے گی، پھر اس کے بعد تھوڑی سی سفیدی آئے گی، پھر آہستہ آہستہ جناب وہ سفیدی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہونے کے ٹائم پر آپ دیکھیں گے تقریباً سفیدی آ جائے گی، پھر اس کے بعد سورج تھوڑی دیر کے بعد طلوع ہوگا۔ تو وہ وقت تو وہ بتانا مراد ہے، نہ کہ وہ دھاگا بتانا مراد ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے یعنی سفید دھاگے کا سیاہ دھاگے سے نمایاں نظر آ جانے سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ رمضان کا روزہ کن پر فرض ہے؟ رمضان کا روزہ کن پر فرض ہے؟ اس پر اجماع ہے کہ رمضان کا روزہ ہر عاقل مطلب جس سے عقل ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کو عقل نہیں ہے اس پر روزہ فرض نہیں۔ عقل کس کو نہیں ہوتی ہے؟ مطلب مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مجنون ہیں، دیوانے ہیں، سکرات کے عالم میں ہیں، بے ہوش ہیں، ایسے لوگوں پر روزہ فرض نہیں۔ دوسرا بالغ سے مراد جو میچول ہو گئے ہیں اور وہ بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر چاہے بچہ ہو یا بچی ہو،
ان پر روزہ فرض ہو گیا ہے، اس سے پہلے روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں چھوٹے بچے روزہ رکھ سکتے ہیں، عادت ڈالنے کے لیے نہیں، عادت ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ تاکہ ان کے اندر شعور پیدا ہو جائے کہ روزہ ہے، اور جب بڑے ہو جائیں تو وہ فرض روزے کو مکمل کر سکیں۔ اور تیسرا تندرست، تندرست سے مراد صحت مند، صحت ہو اس کو، بیمار ہے۔ اب بیماری کئی طرح کی ہے، ایک بیماری وہ ہے جو ٹیمپرری ہے، بخار آیا چلا گیا، تو جس وقت اس کو بخار تھا، جس وقت اسے پیٹ میں درد تھا، جس وقت اس کے جسم میں کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، جیسے پیر پہ پٹی باندھی ہوئی، مثال کے طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی زخم ہو گیا، اب وہ پٹی وغیرہ اگر بینڈیج وہ باندھ دے اور اس کی وجہ سے اس کے روزے پہ خلل نہیں پڑ رہا ہے، وہ بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھے گا وہ۔ لیکن کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ٹائم ٹو ٹائم لینا ضروری ہوتا ہے، جیسے شوگر پیشنٹوں کا بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اگرچہ کہ روزہ شوگر کو کم کرنے میں سب سے بہترین علاج ہے، لیکن عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہمیں انسولین لینا رہتا ہے، ہمیں بار بار کھانا رہتا ہے، اس طرح کی جو ہمارے ذہنوں کو ڈاکٹروں نے جو لیسن پڑھایا ہے ہم وہ پڑھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہم کو دوسرا لیسن آتا ہی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہی سمجھ لیا ہے ہم اپنے دماغ کو جو آرڈر دیں گے وہ دماغ وہ کام کرتا جائے گا، تو اسی اعتبار سے ہم کو آرڈر دینا چاہیے، اور آرڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے۔ مقیم مرد و عورت، مقیم سے مراد جو سفر پر نہیں، ٹریول میں نہیں ہے، وہ فی الوقت گھر پر ہیں، قیام کیے ہوئے ہیں، تو ویسے لوگوں پر روزہ فرض ہے، اور مرد اور عورت، اور سب سے بڑی شرط مسلمان، مسلمان نہ ہو کہ یہ سب کچھ رہے تو فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن ہے مسلمان ہونا، اسلام ہے تو سب کچھ ہے، اسلام نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور تندرست ہو، مقیم ہو، مرد ہو یا عورت، سب پر روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے۔ جی، اس کے بعد آگے تفصیل آ رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی میں نے جیسے جن لوگوں کو الگ کیا ہے، بالغ کے مقابلے میں بچوں کو الگ کیا گیا، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں مقیم کے مقابلے میں مسافر کو الگ کیا گیا، وہ ساری تفصیلات آگے آ رہی ہے۔ وہ لوگ جن پر روزہ فرض نہیں ہے، یہ تفصیل ہے اور وقت کم ہے، کم وقت میں اتنی تفصیل ناممکن ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں رکھا جائے گا، تقریباً 5-6 صفحات ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔